بعض ملحدین کے ساتھ گزشتہ دنوں میں جب بات چیت ہوئی ایکس مسلموں کے ساتھ، تو ان کا یہ دعویٰ تھا، یعنی دعویٰ ہی تھا، دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، کہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل ایک سراسر جھوٹ ہے، اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، بلکہ ہر عقل پسند انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر انسان موجود ہے یا تمام تر چیزیں اس کو دکھ رہی ہیں، تو یہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ کوئی بھی ایسا قانون لا آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا کہ جس قانون کا کوئی بنانے والا، یعنی جس کو مقنن کہتے ہیں، اس قانون کو لکھنے والا، قانون کو بنانے والا نہ ہو اور وہ قانون ہو۔ تو اسی طریقے سے دنیا کا جو یہ سسٹم چل رہا ہے، چاہے ملحدین اس کو یہ کہتے ہیں کہ فطرت کے طور پہ سارا نظام قائم ہے، کچھ بھی نام دے دیں، یہ ساری چیزوں کو، یہ سارے سسٹم کو کوئی نہ کوئی بنایا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہی ذات جس نے ان سب کو بنایا ہے وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب کوئی اس کا نام کچھ اور دے دے، کوئی کچھ اور دے دے، لیکن مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی در حقیقت اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا وہی ہے۔ ہم اس سوالات کے سلسلے میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ایکس مسلم کہتے ہیں یہ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں، حالانکہ میں نے واضح کر دیا کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سلسلے میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں ایک یعنی عجیب سا ان کا یہ دلیل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا دکھ نہیں رہا ہے، لہٰذا جب خدا دکھ نہیں رہا ہے تو خدا تعالیٰ کے سلسلے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہ کتنی بھونڈی سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز نہ دکھے تو اس کو نہ مانا جائے۔ تو میں اپنے مہمان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے طور پہ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ تو بس ایک بچکانی پنا ہے، ایک بچکانی حرکت ہے، مطلب یہ لٹریچر کی دلیل ہے۔ دنیا کے اندر کئی سارے چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، ہم نے 2ویں کلاس کے بچے کو پڑھا دیا آکسیجن ہوتا ہے جس کو ہم سانس کے ذریعے لیتے ہیں، اور وہ کہنے لگے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، مجھے نظر نہیں آتا، تو اس لیے میں نہیں مانتا۔ کیا وہ بچے کے انکار کرنے کی وجہ سے آکسیجن کا انکار ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح ایک فلسفی ہے، اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں عدم علم عدم شیء کو مستلزم نہیں ہے، absence of evidence not evidence of absence، یعنی کسی چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، کسی چیز کا ناپنے کا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو اس کو وجود کا انکار کر دینا یہ تو ایک احمقانہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔